بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا له الخلق والامر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارے خالق ہیں اور مالک ہیں، اسی کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ ہمارے جینے کا قانون اور دستور بنائے۔ یہ بڑی کھلی اور واضح سی بات ہے کہ جب کوئی انسان کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور بناتا ہے تو اس کے چلانے کا سسٹم اور طریقہ بھی وہی بتاتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی موبائل خریدتے ہیں تو اس موبائل کے ساتھ ایک کتاب بھی ملتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر اس موبائل کے چلانے کا سسٹم اور طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر کمپنی اپنے موبائل کے چلانے کا الگ الگ سسٹم اور طریقہ بتاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، اس نے بھی ہم سب کے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے قانون اور دستور بنایا ہے۔ اسی قانون اور دستور کا نام قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کی تشریح و تفسیر احادیث و فقہ کے اندر موجود ہے۔ ہماری زندگی کا چاہے جو بھی شعبہ ہو، عقائد ہو یا عبادات ہو یا معاملات ہو یا معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمی ہو، جس کو دور کرنے کے لیے کوئی نیا قانون بنایا جائے، یا جس میں کوئی ایسا قانون ہو کہ جس کے ختم کر دیا جائے۔ ہماری زندگی کے دستور کے اندر، قرآنی نظام کے اندر، قرآنی دستور کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، یہ مکمل ہے اور کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی شہادت دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کی بحث چل رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے، یہ در حقیقت ہمارے اسی مذہبی تشخص، مذہبی پہچان اور ہمارے معاشرتی مسائل اور ہمارے جینے کے دستور اور طریقے کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ بعض حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم 97% مسائل میں ملکی قانون کو مانتے ہیں تو 3% مسائل میں بھی اگر مان لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ان 97% مسائل کو کرمنل لا اور سول لا سے متعلق کیوں مانتے ہیں، اور 3% مسائل جو مسلم پرسنل لا سے متعلق ہے، ان میں ہم حکومت سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ان مسائل میں ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں؟ اس کا مفصل جواب پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا، اب اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یکساں سول کوڈ لاگو ہوگا تو جہاں ہمارا نقصان ہے وہاں برادران وطن کا بھی ہے اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا بھی ہے، تو ہم ہی پریشان کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ اگر اپنے واقعی وسیع مفہوم کے ساتھ لاگو ہو جائے تو جتنا پریشان ہم ہیں اس سے کہیں زیادہ پریشان ہمارے برادران وطن ہوں گے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں گے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ہے، مگر ڈرافٹ کیا تیار ہوگا یہ کسی عقل مند آدمی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ماضی کے اندر موجود ہے۔ آپ حضرات میں بعض نے اس کو پڑھا بھی ہوگا کہ سن 1967 کے اندر جب متبنہ بل پیش ہوا تو اس وقت کی جو وزیر قانون تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ کی طرف یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ وہ متبنہ قانون کیا ہے؟ ہمارے برادران وطن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اولاد نہ ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جنت نہیں جہنم میں جائے گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، اسی عقیدے کی وجہ سے، اسی ریتی رواج کی وجہ سے ہمارے برادران وطن کے یہاں گود لینے کا معاملہ ہے۔
کہ ان کے یہاں جب کسی کو بیٹا نہ ہو تو کسی کو گود لے کر اپنا بیٹا بناتا ہے جو اس کے منہ میں آگ ڈالے گا مرنے کے بعد، اور حکومت کی طرف سے ان کو اس بات کا اختیار بھی ہے اور قانونی طور پر اس کو اجازت بھی ہے۔ ہمارے برادران وطن کے یہاں جب کوئی آدمی کسی کو گود لیتا ہے تو ان کے یہاں قانون یہ ہے کہ وہ بیٹا اس کا اصلی اور نسلی بیٹا بن جاتا ہے۔ اصلی اور نسلی بیٹا بننے کا مطلب ہے کہ جس طرح سے اپنی اولاد کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ویسے ہی وہ اس کا وارث ہوتا ہے، اور اس کی بیٹی اس کی اپنی بہن کہلاتی ہے، محرم بنتی ہے، اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا، اور جتنے بھی معاملات اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں، حقیقی بیٹے کے ساتھ، وہ سب کے سب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ کفار مکہ کا بھی یہی دستور تھا کہ جب کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لے، گود لے لے، تو وہ اس کا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو گود لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اس وقت لوگ اسے کہا کرتے تھے زید بن محمد، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ اس کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ، دوسرے کے باپ کے نام کے ساتھ نہ بلاؤ۔ اس کے بعد ان کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر دیا۔ حضرت زینب بنت جحش جب ان کی شادی ہوئی اور شادی نہیں نبھی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا اے نبی ہم نے آپ کی شادی زینب سے کر دی ہے، حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے کر دی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ جب کوئی انسان کسی کو گود لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی اس منہ بولے باپ کے لیے محرم نہیں بنتی۔ یہ جو غلط فہمی تھی اس کو دور کرنے کے لیے یہ حکم نازل ہوا، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ گود لینا، جو جس بچے کو گود لیا جائے وہ اپنا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر یہ قانون پاس ہو جائے مسلمانوں کے لیے بھی تو مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہے، مسلمانوں کو قرآن پر عمل سے روکا جائے گا۔ تو جس وقت یہ متبنہ بل بنا تھا اس وقت کے جو وزیر قانون تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پہلا قدم ہے یکساں سول کوڈ کی طرف۔ تو ہمارے لیے نمونہ موجود ہے کہ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہمارے جتنے شرعی مسائل ہیں، ہمارے نجی زندگی سے متعلق، مسلم پرسنل لا سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان تمام کو بدل دیا جائے گا، اور اس کا صاف مطلب ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ہمیں روک دیا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابھی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ہے، پہلے سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تو میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اگرچہ یہ ڈرافٹ ملکی سطح پر تیار نہیں ہوا ہے لیکن صوبائی سطح پر تیار ہو چکا ہے۔ اتراکھنڈ کی حکومت نے ایک ڈرافٹ تیار کیا یکساں سول کوڈ کا، اسمبلی کے اندر پیش کیا ہے، آپ حضرات میں سے بعض نے ان کو پڑھا بھی ہوگا۔ اس کے اندر مرد اور عورت کو کس طرح سے برابر کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کس طرح سے قانون بنایا گیا ہے، پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک دو بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ قانون بنا ہے کہ مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے۔ جب مرد کو طلاق کا اختیار ہے تو عورت کو اختیار کیوں نہیں؟ اس لیے مرد اور عورت دونوں کو اختیار، طلاق دونوں دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ قانون بنا کہ وراثت میں مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل کیوں ہے؟ عورت بھی انسان اور مرد بھی انسان، اس لیے دونوں کو برابر دیا جائے۔ اس میں یہ قانون بنا ہے کہ مرد کی بیوی مر جائے یا طلاق دے دے تو مرد عدت نہیں گزارتا، عورت عدت کیوں گزارتی؟ دونوں انسان ہیں، اس لیے اب دونوں کو برابر کرنے کے لیے یہ قانون بنا کہ عورت بھی اب شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق پڑنے کے بعد عدت نہیں گزارے گی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے
کہ اگر نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر دیا جائے تو برائی کا کتنا بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر عدت کے بغیر شادی ہونے لگے تو اس کے حرام اور حلال کا کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر نفقہ کے تعلق سے جو قانون کو بدلا گیا اور دوسرے قوانین کو اگر ان تمام کو آپ غور سے دیکھیں گے تو مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کی جو شریعت کا ایک تھوڑا سا حصہ تھا جس پر ہم کو قانون نے اور ہمارے ملک کے دستور نے اجازت دی تھی عمل کرنے کی، وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، لوگوں نے رپورٹ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بکری کے ساتھ رسی بھی دیا کرتے تھے، لیکن آپ لوگ بکری تو دیتے ہیں لیکن رسی نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ رسی دینے پر بھی راضی نہ ہو جائے اس وقت تک میں ان سے نمٹتا رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے نرم تھے، اب اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، معاملہ رسی نہ دینے کا نہیں ہے بلکہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کٹوتی کے آغاز کا ہے۔ آج اگر ہم نے رسی پر انہیں آمادہ نہیں کیا تو کل وہ بکری دینا بند کریں گے اور پھر وہ زکوٰۃ کے منکر ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اس وقت تک ان سے نمٹوں گا جب تک وہ رسی جو دیتے تھے اس کے دینے پر راضی نہ ہو جائے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی کی جائے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، آج اگر ہم مسلم پرسن اللہ کے ان مسائل کو ختم ہونے پر، یکساں سول کوڈ کے نافذ ہونے پر اگر ہم راضی ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ کل ہمیں اپنی اذان سے بھی ہاتھ دھونی پڑے گی، نماز سے بھی ہاتھ دھونی پڑے گی، قربانی سے بھی ہاتھ دھونی پڑے گی، اور یہاں تک کہ مجھے اپنے مردے کو دفن کرنے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور معاملہ یہی نہیں رکے گا بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے اپنے نام کے رکھنے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسلامی نام نہیں رکھ سکیں گے، آپ کو اسلامی نام سے روک دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ برما کی تاریخ کو پڑھیے، وہاں کیا ہوا تھا۔ وہاں اسی طرح سے مسلمانوں کو شریعت سے دور کیا گیا، مسلمان غفلت میں پڑے رہے، اور ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو اپنا نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ مسلمان کوئی اپنا مذہبی نام نہیں رکھ سکتا تھا، دینی نام نہیں رکھ سکتا تھا، عربی زبان کا نام نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہر آدمی کا دو نام ہوا کرتا تھا، ایک اپنے گھر میں جو اس کا اپنے مذہب کے اعتبار سے ہو، اور ایک وہ نام جو سرکار کے دفتر کے اندر ہوا کرتا تھا، وہ مذہبی نام نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس یکساں سول کوڈ کے ذریعے سے ہمیں جبری طور پر ارتداد کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو سمجھیے، معاملہ بہت حساس ہے، لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ 11 تاریخ کا رپورٹ ہے تو 14 جون سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، 14 جولائی تک کا معاملہ ہے۔ آپ کو 14 جولائی کی بات بتا رہا ہوں کہ 14 جولائی تک کا رپورٹ ہے کہ صرف 17,16,203 لوگوں نے اپنی رائے لا کمیشن کو بھیجی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 17,16,203 لوگوں نے اپنی رائے بھیجی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ آج ہمارے زمین کا معاملہ آ جائے، ہمارے جائیداد کا معاملہ آ جائے تو ہم جب تک کہ اسے حاصل نہیں کر لیتے ہم چین سے نہیں بیٹھتے، لیکن ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہماری تہذیب کا معاملہ ہے، ہماری پہچان کا معاملہ ہے، ہماری شریعت کا معاملہ ہے، ہماری شناخت کا معاملہ ہے، لیکن آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اور غفلت کا یہ عالم جو میں نے ابھی بیان کیا، اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے، جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچ کر، آج رات کے 12 بجے تک وقت ہے، جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچ کر اپنی رائے کو بھیجیں اور لوگوں سے بھجوائیں۔ مسجد کے دروازے پر بھی بار کوڈ لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ رائے بھیج سکتے ہیں۔ رائے بھیجنے کا بہت آسان طریقہ ہے، ہر نوجوان جانتا ہے، موبائل چلانے والا جانتا ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو نہ ہو تو جناب انور بھائی جو موبائل کے دکان والے ہیں ان کے یہاں بھی آپ جا کر کے کروا سکتے ہیں، بلا جھجک وہ آپ کا کام کریں گے۔ ادھر حشمت بھائی کے گیرج کے سامنے عامر بھائی اور دوسرے نوجوان بیٹھیں گے، وہاں بھی آپ جا کر کے کروا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں ہو تو مسجد میں آ کر کے مؤذن صاحب سے کروا لیجئے، آپ مجھ سے ملاقات کیجئے۔ جو آدمی خود سے کر سکتے ہیں وہ خود سے کریں، ورنہ میرے پاس لائیں، مؤذن صاحب کے پاس لائیں، انور بھائی کے پاس لے جائیں، یا آپ عامر بھائی کے پاس لے جائیں۔ جہاں جانا ہو وہاں جا کر کے جیسے ہو آج رات کے 12 بجے تک جتنا زیادہ سے زیادہ تعداد
تعداد میں ہو سکے آپ اپنی دعوت لا مشن کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اگر اس موقع کو استعمال نہیں کریں گے تو یقین جانیے قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی کہ تم سے اپنے مذہب کے بچانے کے لیے ایک رائے مانگی گئی تھی، تو نے وہ رائے کیوں نہیں دی؟ اس وقت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بھائیو، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام بویسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فقہ شافعی کے بہت بڑے امام تھے، ان کو خلق قرآن کے مسئلے میں قید کے اندر ڈال دیا گیا، وہ جیل خانے کے اندر تھے، جیل کی کوٹری میں رہتے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہتی تھی، جب جمعہ کا دن آتا اذان ہوتی تو وہ اپنے کوٹری سے گھسٹتے گھسٹتے جیل کے مین گیٹ تک آتے، ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا، اور جب لوگ نماز پڑھ کے آتے تو واپس گھسٹتے گھسٹتے اپنے کوٹری کے اندر پہنچتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ قید کے اندر ہیں، آپ جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے، آپ تو جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے؟ میرے بھائیوں، امام بویسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ یہ پوچھ دے کہ اے ویسی، میں نے قرآن کریم میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے چلو، دوڑو، اور اے ویسی تم کو گیٹ تک آنے کا اختیار تھا، تم جہاں تک اختیار تھا وہاں تک تو آتے، آگے لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا، تم وہاں تک کیوں نہ آئے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھ دیں کہ تمہارا دین تم سے چھینا جا رہا تھا، تمہارا مذہب تمہارا مسلک تم سے چھینا جا رہا تھا، تمہاری معاشرت تم سے چھینی جا رہی تھی، ہمارے قرآن و حدیث پر آنچ آ رہی تھی، اور اس کو بچانے کے لیے صرف تم سے رائے مانگی گئی تھی، 1 منٹ کا کام تھا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا؟ تو یقیناً ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔